اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما کی پاکیزہ زندگی کے چند حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے ہم اپنی زندگی کو اور اپنی سیرت اور اپنے کردار کو درست کر سکیں۔ دوستان محترم، یہ دونوں شہزادگان رسول علیہ السلام یقیناً ان کے مرتبے بہت بلند ہیں۔ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں۔ ان دونوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے زمین پر انہیں اپنی پشت پر بٹھا کر خود سواری کی شکل میں سرکار گھر میں چلتے تھے اور انہیں اپنی پشت مبارک پر بٹھاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں شہزادگان کے بارے میں فرمایا، ہما ریحانتای من الدنیا، دنیا میں حسن اور حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یشمہما و یضمہما، ہمارے آقا علیہ السلام ان دونوں کو سونگھا کرتے تھے اور سرکار انہیں اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک جب ان دونوں شہزادوں کو پیاس لگی اور پانی وہاں موجود نہیں تھا، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھی اور یکے بعد دیگر حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہمارے آقا علیہ السلام کی پاک زبان کو چوس کر کے سیراب ہو گئے۔ غور کیجئے کہ چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان دونوں شہزادگان کو یہ شرف ملا، اب وہ زبان مبارک ہمارے آقا علیہ السلام کا دہن پاک کھاری کنویں میں تھوڑا لعاب گر جائے تو ہمیشہ کے لیے میٹھا ہو جائے، آنکھ باہر آ گئی ہے اس میں لگ جائے تو آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی میں لگ جائے وہ لعاب دہن تو وہ ہمیشہ کے لیے جڑ جائیں۔ تو اس لعاب دہن کے کیا کچھ کمالات نہیں ہیں،
وہ پیاری اور مبارک زبان ہی ہمارے آقا نے امام حسن اور امام حسین کی منہ میں رکھ کر انہیں اتنے چوسنے کا موقع دیا کہ ان کی پیاس بجھ گئی اور وہ سیراب ہو گئے۔ یہ دونوں شہزادگان اتنے عظیم مرتبے والے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ہم شبیہ انہیں کہا جاتا۔ یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمیں حضور کی دید تڑپاتی تو دونوں شہزادگان رسول کو ساتھ دیکھتے تو ہمیں حضور کی صاف شکل پاک نظر آ جاتی۔ صاف شکل پاک ہیں دونوں کے ملنے سے آیا۔ یہ ان کی شان ہے، اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ میرے نوجوان اور بزرگ ساتھیوں، یہاں قابل غور جو چند باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کے مرتبے اتنے بلند ہیں کہ وہ بالیقین جنتی بلکہ جنتیوں کے سردار، وہ بالیقین ہمارے آقا کے بھی محبوب، رب العالمین کے بھی محبوب، وہ بالیقین حضور علیہ السلام کی ہم شبیہ ہیں، مرتبے بہت بلند ہیں۔ مگر ان کی پاکیزہ زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی سیرت، ان کا کردار ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کی سیرت اتنی پاکیزہ اور اتنی نکھری ہوئی ہیں کہ اگر ایک مسلمان محب رسول، محب اہل بیت، اگر وہ یہ عہد کر لیں کہ میں سچا محب اہل بیت ہوں، اس لیے میں ان کی سیرت اپناؤں گا، ان کا طریقہ اپناؤں گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کی پاکیزہ زندگی پر عمل کے صدقے میں دور ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد بھی جنت ملے گی، اور مرنے سے پہلے بھی اس کو جنت والا رب سکون عطا فرمائے گا، چونکہ ان شہزادوں کی زندگی ایسی پاکیزہ گزری ہے۔ اب اس سلسلے میں چند روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو علمی شان تھی، علمی معاملہ آپ کا، تو چونکہ حضور کی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے، سب سے پہلی غذا دنیا کی، یعنی جس کو ہم گٹی کہتے ہیں، وہ ان کے منہ میں حضور کا لعاب دہن عطا کیا گیا، وہ بھی حضور کے دست مبارک سے۔ غور کیجئے کہ کیا کچھ کمالات عطا کر دیے ہوں گے۔ اب یہ شانیں، یہ عظمتیں حضور اعلم الخلق ہیں، حضور نے وہ سارے علوم کا فیض امام حسین کو عطا فرمایا، اور پھر وہ شہزادے اور بیٹے باب مدینۃ العلم کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی صحبت بابرکت میں رہے، وہاں سے بھی علمی شان حاصل کی۔ تو صحابہ کرام کے درمیان امام حسین کی ایک علمی شان کا معاملہ کیا تھا، اس کو آپ اس روایت سے سن سکتے ہیں، تاریخ دمشق میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے امام حسین کے متعلق پوچھا کہ حضور، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے جائیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ امام حسین کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی شریف میں چلے جانا، اور جس حلقے میں لوگ یوں ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، تو جان لینا کہ یہ شہزادہ رسول امام حسین کی محفل ہے۔ غور فرمائیں کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایڈریس اور ان کا تعارف بتا رہے ہیں کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ علمی مجلس میں ہوتے ہیں، ان کی شناخت، ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ علمی حلقہ لگاتے ہیں مسجد میں۔ کیا ہم اس پر شکر ادا نہ کریں کہ آج ہم انہی کے طریقے پر چل کر مسجد میں علمی حلقہ سجا کر بیٹھے ہیں؟
یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات کہ ہم انہی کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کا کامل فیض عطا فرمائے. اب ان دونوں شہزادگان نے جو علم نبوت کو منتقل کیا، اس کے حوالے سے ایک فرمان ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں، بہت مختصر اور بہت جامع ہے. ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن مجتبی سے پوچھا. توجہ ہے آپ لوگ. حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے میرے بیٹے، راست روی یعنی سچائی اور دیانتداری کیا ہے؟ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، راست روی یہ ہے کہ بھلائی کے ذریعہ برائی کو دور کیا جائے. دیانتداری اور سچائی یہ ہے کہ بھلائی کے ذریعہ برائی کو دور کر دیا جائے. یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جہاں برائی کرنے کا دل چاہے وہاں بھلائی کی جائے، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جہاں برائی ہو گئی نفس کی وجہ سے تو پھر بھلائی کر کے اس برائی کو دور کیا جائے تاکہ وہ بھلائی اس برائی کا کفارہ بن جائے اور وہ گناہ اس برائی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے ختم ہو جائے. تو اب آپ دیکھیے کہ دیانتداری اور سچائی، کبھی کبھی ہم سے اگر کوئی شارٹ بات پوچھنے کہ بھائی اس کا کیا مطلب، تو آدمی اس کا ایسا مفہوم بتائے کہ جس میں اس کی ساری صورت آ جائے، سارے معاملات اسی دو لفظوں میں آ جائے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھلائی کے ذریعہ برائی کو دور کرنے کا نام سچائی اور دیانتداری ہے. آگے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا کہ عزت اور بلندی مرتبہ کس چیز میں ہے؟ نا اس چیز کی ہر کسی کو ضرورت کہ عزت اور بلندی مرتبہ کس چیز میں؟ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور، رشتہ داروں اور قبیلہ والوں کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ عزت اور بلندی مرتبہ ہے. رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، قبیلے والوں کے ساتھ بھلائی کرنا، بوقت ضرورت ان کا تعاون کرنا، ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ عزت اور بلندی مرتبہ اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ یہ کام کرے. اب آگے امتحان ہو رہا ہے مولا علی کی طرف سے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، شفقت اور مہربانی کس میں ہے؟ اے میرے فرزند یہ بتاؤ کہ شفقت اور مہربانی کس میں ہے؟ تو حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قناعت اختیار کرنے اور کسی کو حقیر اور ذلیل نہ جاننا، اس کو شفقت اور مہربانی کہتے ہیں. یعنی میں تو ان باتوں کو بہت اہم سمجھ رہا ہوں، آپ بھی اس نظر سے دیکھیے کہ یہ کیسا نسخہ انہوں نے دے دیا ہمارے سامنے کہ ہم 10-20 صفحات پڑھتے تو ہم وہ نچوڑ نہ نکال سکتے جو امام حسن مجتبی نے ایک سطر میں عطا کر دیا. پوچھا گیا کہ شفقت اور مہربانی کیا ہے؟ چونکہ آدمی چاہتا ہے کہ میں شفقت والا، مہربانی والا بن جاؤں اور مجھے شفقت اور مہربانی سے یاد کیا جائے کہ شفقت اور مہربانی والا تھا. تو فرماتے قناعت اختیار کریں، یعنی اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر گزارا کریں، شکوہ شکایت نہ کریں. اللہ کی طرف سے جو کچھ مقدر، جو کچھ فیصلہ ہے وہ رضا بالقضا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اور کسی کو حقیر اور ذلیل نہ جانے. تو اب ایسا بندہ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ملامت کیا ہے؟
تو آپ نے عرض کیا خود کو محفوظ رکھنا اور دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا یہ ملامت والی چیزیں ہیں۔ خود کو محفوظ رکھنا اور دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا تو یہ ملامت یعنی لائق ملامت چیزیں۔ ایسے ملامت کا مطلب یہ کہ وہ بندہ ڈانٹ ڈپٹ کے لائق ہے کہ اس کو زجر و توبیخ کی جائے۔ تو اب خود کو محفوظ رکھنا اور دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا، اس کا مفہوم بھی بہت لمبا ہے، تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ سخاوت کیا ہے، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تنگ دستی اور خوشحالی دونوں میں خرچ کرنا اسے سخاوت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، چونکہ اہل بیت اطہار کے سخاوت کے بہت سارے الگ الگ انداز کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ایسے کریم اور ایسے سخی کہ خود بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلا دینے والے، ان کی شان ہے۔ تو تنگ دستی اور خوشحالی دونوں میں خرچ کرنا، اب یہ ہے نا بات کہ خوشحالی یعنی کسی کے پاس ہو اور وہ خرچ کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ کہ تنگ دستی میں بھی خرچ کریں یہ سخاوت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ بزدلی کیا ہے، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوست پر جرأت مندی اور دشمن سے بھاگنا اسے بزدلی کہتے ہیں۔ دوست پر جرأت مندی کرنا، جو آپ کا اپنا ہے اس پر آپ جرأت دکھا رہے ہیں، اور جو دشمن ہے اس سے بھاگ رہے ہیں، تو یہ بزدلی ہے۔ یہ شجاعت اور پہلوانی اور طاقتوری نہیں ہے، بلکہ اس کو بزدلی کہا جاتا ہے۔ یہ امام حسن مجتبی نے کہا ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے کہا کہ حلم کیا ہے، امام مولا مرتضیٰ نے کہا حلم کیا ہے، یعنی بردباری، نرمی۔ حلم کیا ہے، تو حضرت امام حسن مجتبی نے عرض کیا غصہ پی جانا اور نفس کو قابو میں رکھنا یہ حلم ہے۔ غصہ پی جانا، نفس کو قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، کہ یہ جو آئے منہ میں بول نہ دے، گالی نہ بولے، فحش نہ بولے، تو وہ شخص حلم والا ہے۔ ارشاد فرمایا فقر کیا ہے، عرض کیا نفس کا ہر چیز کے معاملے میں حریص ہو جانا یہ فقر ہے، یعنی دنیا کی جو چیز دیکھی اب یہ مجھے ملنی چاہیے، تو اب ایسا شخص فقیر ہے۔ فقر محتاجگی لانے والی چیز ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذلت کس چیز میں ہے، عرض کی سچائی کا سامنا کرتے وقت گھبرانے میں ذلت ہے۔ دیکھو انہوں نے جو کہا وہ کر کے بھی کیسے دکھایا، یعنی ان کے یہ جملے، ایک ایک جملے پر ان کی زندگیوں کے کئی باتیں آپ پیش کر سکتے ہیں جو میری نظر میں اس وقت خود موجود ہیں، ایک ایک بات پر کہ انہوں نے اس کا یہ جواب دیا پھر یہ کر کے دکھایا، یعنی ان کی زندگی قول اور عمل دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تو آپ سے پوچھا گیا کہ ذلت کس چیز میں ہے، سچائی کا سامنا کرتے وقت گھبرا جانا، قدم پیچھے ہٹا لینا، اس کو ذلت کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بزرگی کیا ہے، فرمایا نقصان کرنے والے کو کچھ عطا کرنا اور قصوروار کو معاف کر دینا یہ بزرگی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں اگر کوئی بزرگ مانتا ہے تو بزرگی کیا ہے وہ امام حسن سے ہمیں سیکھنی چاہیے کہ بزرگی یہ ہے کہ نقصان کرنے والے کو عطا کر دینا اور قصوروار کو معاف کر دینا، یہ بزرگی ہے۔ امام مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محرومی کیا ہے، محرومی کیا ہے، تو ارشاد فرمایا حصہ ملنے پر انکار کر دینا یہ محرومی ہے۔ آپ کو حصہ مل رہا ہو آپ کا تو انکار نہ کریں،
حصہ ملنے پر انکار کر دینے والا بندہ پھر محروم رہ جاتا ہے، ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے ان مختصر جملوں کے اندر ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے گوشے اور ایسی زندگی کے ہمارے لمحات جو واقعی میں جس میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، وہ کیسے شارٹ اور مختصر انداز میں آپ نے ایک ایک سطر کے اندر پیش کر دیے ہیں۔ تو اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دونوں کا یہ معاملہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان کی زندگیاں اہل ایمان کے حوالے سے دل جوئی میں، یعنی دل خوش کرنا، مسلمان کا دل خوش کرنا۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے اگر کوئی کسی غفلت اور لاپرواہی بے توجہی کی وجہ سے اگر کچھ یوں کر جاتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس قدر زیادہ قابل ملامت نہ ہو، مگر کوئی جان بوجھ کر اگر یہ جو بات میں عرض کرنا ہوں اس بارے میں کوتاہی کر رہا ہے تو وہ واقعی میں قابل مذمت ہے۔ کون سی بات؟ وہ بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا مرتبہ جو بلند ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے مرتبے کتنے بلند ہیں، مگر اتنے بلند مرتبوں کے باوجود بھی ان کا معاملہ کیا؟ امام حسین اور امام حسن دونوں کا واقعہ الگ الگ وقتوں کا الگ الگ سیرتوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں چند غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور یہ سڑک کے کنارے درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں سے گزر ہوا ان کا اور انہوں نے دیکھا تو وہ غریب لوگ دوڑ کر کے شہزادہ رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور آئیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ یہ بات تو اب یہ تو آج کا کوئی منصب دار اس سے تو غریب بندہ کہتے ہوئے بھی جھجک محسوس کرے گا کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ دے گا، مگر ان کی نرمی، ان کی ملنساری، ان کا اخلاق کس درجے کا رہا ہوگا کہ ایک غریب شخص، ایک راہ پر بیٹھا ہوا شخص یہ بھی ان کی ذات سے ایسی امید رکھتا تھا کہ میں انہیں درخواست کروں گا تو یہ ہمیں محروم نہیں کریں گے، ہمیں نوازیں گے، ہماری دعوت قبول کریں گے۔ تو فرمایا کہ حضور آئیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ان غربا کے حلقے میں جا بیٹھے، ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا مجھے کھانے کی حاجت تو نہیں تھی لیکن بس تمہاری دل جوئی اور تمہاری خوشی کے لیے میں تمہارے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے بیٹھا ہوں کہ تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، تو میں نے اس لیے تواضع کے اس طریقے پر بھی عمل کیا تاکہ میں اللہ کی بارگاہ کا پسندیدہ بندہ جو ہوں وہ اس کا اظہار بھی ہوں۔ اور ایسا ہی واقعہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس میں کچھ زیادہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبی وہاں سے گزرے تو آپ نے سامنے سے راستے پر بیٹھے ہوئے غریب مسلمانوں کو سلام کیا، سامنے سے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب بھی دیا، اور اس کے بعد وہ کھانے کے لیے بیٹھے تھے اور ان کے دسترخوان پر چند ٹکڑے چاروں طرف دسترخوان پر پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا حضور ارشاد فرمایا دیکھو میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی ہے، اب تمہیں میری بھی دعوت قبول کرنی پڑے گی۔ یہ دیکھیے ان کا انداز کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے اور پھر ان کو دعوت دی اور اس کا
کا وقت طے ہو گیا اور پھر وہ سارے غریب تنگ دست مسلمان امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو آپ نے بہترین کھانا ان سب مسلمانوں کو کھلایا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اصل میں ہم لوگ اس بات کو سمجھنے میں ابھی بھی کوتاہ رہ گئے، کیا کہ قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا گیا۔ اس کو ہم لوگوں نے یہ مقام مدح میں ہے، یقیناً ہے، یعنی مقام مدح کا معنی یہ تعریف ہے ان کی، یہ ان کی شان ہے، بلا شبہ یہ بہت بڑی شان ہے کہ قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا گیا، یہ یقیناً ان کا بہت بلند مرتبہ ہے یہ۔ مگر خدا کی قسم میں صرف کسی کی سن کے نہیں، میں ان کی سیرت پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اہل بیت اطہار میں سرکار کی ازواج پاک کو لے لیں، ساری بیویوں، چونکہ وہ بھی اہل بیت اطہار ہے، اور حضرت مولا مرتضیٰ ہو، خاتون جنت ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، یا ان کے بعد ان کی اولاد میں امام زین العابدین ہو، امام جعفر صادق ہو، امام باقر ہو، امام موسیٰ کاظم ہو، ان تمام ائمہ اہل بیت اطہار اور اس گھرانے کے افراد کو آپ دیکھیں گے تو خدا کی قسم ہماری نظر جس قدر مطالعہ کر سکی اور جس قدر انہیں پڑھ سکی، ہم نے ان کی زندگی میں بس یہی دیکھا کہ ان کی زندگی کے رات دن میں آپ کو قرآن کی تصویر چھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک طرف قرآن کا حکم ہوگا اور اس پر ان کا عمل ہوگا، ایک طرف قرآن کا حکم ہوگا، ایک طرف ان کا عمل ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے جو ان کو قرآن کا ساتھی ذکر کیا ہے تو انہوں نے واقعی کا ساتھ نبھایا ہے، سر نیزے پر چڑھ کر کے بھی قرآن پڑھ کر کے قرآن کا ساتھی ہونے کا ثبوت دیا، اور آخری لمحے تک صبر کر کے بھی قرآن کی آیت پر عمل اور قرآن کا ساتھی ہونے کا ثبوت عطا فرمایا۔ تو ان کی زندگی کے اس اینگل پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے اور بہت کم سوچا جاتا ہے۔ کون سا؟ کہ وہ قرآن کے ساتھی پریکٹیکل عملی اعتبار سے ان کی زندگی، جیسے یہ آپ قرآن کی آیت دیکھ لیں کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے، یعنی موت کی گھڑی تک تم اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اس آیت پر اور اس جیسی قرآن کی جتنی آیتیں، ان آیتوں کو سمجھنا ہے تو امام حسین کا آخری سجدہ دیکھو۔ یہ اس طرح کی قرآن میں صبر پر بہت ابھارا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ صبر ایک ایسا عمل ہے جس پر رب بے حساب اجر دیتا ہے۔ اب اس صبر کو آپ پڑھ لیجئے، کتابوں میں، حدیثوں میں اس کی تعریف پڑھ لیجئے، صبر کی قسمیں پڑھ لیجئے، ان ساری قسموں کو، صبر کی ڈیفینیشن کو، اس کی قسموں کو سب پڑھ لیجئے، اور پھر کربلا میں یا مدینے میں اہل بیت اطہار کی زندگی پڑھ لیجئے۔ تو اب ہم جو ان کے غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں، اس گھرانے کے خادم ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی سیرت کے اس پہلو کو پڑھیں، ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے اس اینگل کو پڑھیں، اور پھر اپنی زندگی میں بھی ان کی اطاعت اور پیروی کے ذریعہ ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ان کی خدمات دینیہ کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام۔